لوگ نبی کے علم پہ شبہ کرتے ہیں نا، ذرا یہاں دیکھیں نا. فرمایا تو مجھ سے وعدہ کر. اس نے کہا جی بہت برا کام ہے کفن چوری کرنا. او ہو بہت برا کام. جو بھی کرتا بہت. فرمایا جو بھی کرتا یا نہیں کرتا تو وعدہ کر تو میرے ساتھ ایسا. اس نے کہا جی آپ مجھ پہ بدگمانی کر رہے ہیں. فرمایا ٹھیک ہے وعدہ کر لے. اس نے وعدہ کر لیا. 2 دن بعد حضرت صاحب کی وفات ہو گئی. جنازے میں گیا. قبرستان جانا اس کی عادت تھی تاکہ دیکھوں کدھر مٹی زیادہ ڈالی ہے کدھر کم ڈالی ہے. قبرستان بھی گیا. تدفین میں بھی شریک ہوا. گھر واپس آ گیا. آدھی رات ہوئی تو کھجلی شروع ہو گئی. اور جو کپڑا وہ دے گئے وہ تو دے گئے ہیں، جو انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ کیوں چھوڑوں. لالچ بری بلا. آپ کے یہاں کہاوت ہے لالچ سے انسان کو نقصان ہوتا ہے فائدہ. لالچ ہو تو نیکی کی ہو، لالچ ہو تو جنت کی ہو، لالچ ہو تو کسی اچھی بات کی ہو. یہ چلا گیا. اس نے اسی طرح اپنا ہاتھ ڈالا. اللہ والوں نے ہاتھ پکڑ لیا. ہاتھ پکڑ لیا. اس کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا پہلے. یہ تو ہاتھ ڈالتا تھا اور ایک جھٹکے سے سارا کفن کھینچ لیتا تھا. آج پہلی مرتبہ اس کو لگا ڈر. اس کی روح پرواز کر گئی. وفات پا گیا. صبح مرید اور دوسرے آئے ان کو کفن چور پکڑا گیا، کفن چور پکڑا گیا. آج پتا چل گیا کیونکہ وہ تو قبر میں ہاتھ ڈالا ہوا اس نے. ہاتھ چھڑا رہے ہیں ہاتھ چھوٹتا. بڑی کوشش کر رہے ہیں ہاتھ کھینچ لیں. کسی نے کہا کاٹ دو، کسی نے کہا کاٹو نہیں کھینچو زور لگاؤ. 10 آدمی پکڑ کے کھینچ رہے ہیں ہاتھ چھوٹتا نہیں. لوگوں نے کہا اللہ والوں نے پکڑ لیا ہے اب یہ نہیں چھوٹ سکتا، اس کے ساتھ ہی گڑا بنا کے دفن کر دو. اسی طرح دفن کر دو. اور دفن کر دیا. اس کو کسی شخص نے خواب میں دیکھا تو جنت میں ٹہل رہا تھا. اور تو تیرے جیسا پاپی جنت میں. اس نے کہا اللہ نے کرم کر دیا بخشا گیا. اور تو بخشا گیا؟ کہا اللہ نے مہربانی کر دی ہے میں بخشا گیا. وہ ہوا کیا؟ کہا جب میں پیش ہوا تو جو جرم میں کرتا تھا وہ چھوٹا جرم نہیں تھا، بہت بڑا جرم تھا. حکم ہوا اس کو دوزخ میں لے جاؤ. جب دوزخ میں لے جانے کی بات آئی تو جن اللہ والوں کی قبر میں میرا ہاتھ تھا وہ سامنے آ گئے. یا اللہ یہ دوزخ میں نہیں جائے گا. اگر یہ چلا گیا تو میرے نام کو بٹا لگ جائے گا. لوگ کہیں گے اللہ والے نے ہاتھ پکڑا اور پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. ہاتھ کس کے ہاتھ میں تھا؟ یا اللہ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا تو میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ آیا پھر بھی دوزخ میں جائے گا. تو بس ان کا ساتھ ہوا، ان کا ہاتھ پکڑ لینا میرے لیے کام بن گیا. اللہ نے مجھے بخش دیا. اللہ یا اچھوں کا ساتھ فائدہ دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ اونچی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسا کرنے لگ جائیں اور بعد میں. وہ اللہ والے تھے اور اس کا معاملہ تھا. کہاوت ہے نا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں. اس کو چلو اصل ہندی ہے، ہندی میں سنا دیتا ہوں، پنجابی سمجھ نہیں آئے. لجپال پریت کو توڑتے نہیں، جس کی باں پکڑ لیں چھوڑتے نہیں.
ਲਜਪਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਣ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਦਰ ਆਏ ਤੇ कोई खाली मोड़ दे नहीं। अल्लाह वाले ये लजपाल होते हैं, इनके पास कोई आ जाए ताल्लुक जोड़ ले तो उस ताल्लुक से ये कता नहीं करते, तोड़ते नहीं हैं। इनसे ताल्लुक जोड़ लो सच्चा, फिर ये तोड़ते, और जिसकी बाजू जिसका हाथ पकड़ लें फिर उसको छोड़ते, और इनके दर पे कोई आ जाए उसको खाली फेरते नहीं, मोड़ते नहीं। अच्छों की सोबत फायदा देती है, बुरे की सोबत से बचना। आवाज लगाओ, बुरे की सोबत से बचना चाहिए। वाकयात सुनाता रहूं, इस तरह कितने हैं। नेकों के साथ बैठ के आदमी में नेकी का ख्याल आएगा, बुरे के साथ बैठ के बुराई का। नेकों की सोबत कितना फायदा देती है, कुरान से एक इशारा कर रहा हूं। सुन चुके हैं आप, असहाबे कहफ, गार वाले 7 आदमी थे, उनके पीछे लग गया एक जानवर, कुत्ता कहते हैं जिसको। उसके सामने से कितने गुजरे थे, रोज गुजरते थे लोग। वो किसी के पीछे लगा, अल्लाह वालों के पीछे लग गया। उन्होंने हटाने की कोशिश की, मारा, टांगे तोड़ दी। इस कुत्ते ने अल्लाह से बोलने की इजाजत चाहिए, इसको जबान मिली, ये बोला और बोल के कहा, मेरे सामने से बड़े बड़े खूबसूरत गुजरे, अमीर गुजरे, वजीर गुजरे, मैं किसी के पीछे नहीं। माल वाले, दुनिया वाले, हुस्न वाले बहुत गुजरे, तुम्हारे पीछे इसलिए लग गया कि तुम अल्लाह वाले हो। मुझे छोड़ के जा रहे हो, तुम्हें डर है कि मैं भौंकूंगा, शोर मचाऊंगा। और ना मैं भौंका ना मैं टोका, सूफियों का शेर है उनकी अपनी जबान में। ना मैं भौंका ना मैं टोका, ना मैं शोर मचावा, नेकां दे संग रल के शायद ओ मैं भी बख्शिया जावा। तुम्हारे पीछे इसलिए लग गया तुम नेक हो, शायद तुम्हारी वजह से मेरी बख्शिश हो जाए। शेख सादी का ये शेर मेरे हजरत साहब बहुत पढ़ा करते थे। शुनीदम के दर रोज़े उम्मीदो बीम, सुना है क़यामत के दिन जो खौफ और उम्मीद के दरमियान की हालत का दिन है। लोग अल्लाह के गजब से कांप रहे होंगे, उसके बारे में क्या मैंने सुना है। शुनीदम के दर रोज़े उम्मीदो बीम, बदारा बने का बिबख्शद करीम। उस दिन नेकों के साथ की वजह से बुरे भी बख्शे जाएंगे। और थानवी ने लिखा है ना, बंदे के पास कब्र में फरिश्ते आए, कौन है तू, तेरा रब कौन है। उसने कहा मैं गौस पाक का धोबी हूं।
غوث پاک کی نسبت کام آئی یا نہیں آئی؟ صحیح روایات میں ہے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب امام مدینہ، امام دار الہجرہ، بہت بڑے امام، 4 اماموں میں سے ایک امام، ہمارے امام اعظم کے بعد ان کا ایک مرید مالکی انتقال کر گیا، فرشتے آ گئے قبر میں، امام صاحب قبر میں پہنچ گئے اور تم آئے اس سے سوال کرنے، تمہیں پتہ نہیں یہ میرا مرید ہے؟ تو نیکوں کی سنگت رنگ لاتی ہے یا نہیں؟ تو بروں کی سنگت وہ بھی اپنا اثر کرتی ہے، تو بروں کی صحبت سے بچنا۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ مجھے ان ظالموں کے ساتھ، اونچی گئی ہے، اور میں آپ کو ظالم کی تعریف بتا چکا، تو اب بولو ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے؟ ان کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ ان کے ساتھ گشت کرنا چاہیے؟ ان کے اجتماع میں جانا چاہیے؟ ان کو سننا چاہیے؟ نہیں، قرآن بتا رہا ہے فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ نصیحت مل گئی ہے، اس کے بعد ظالموں کے ساتھ بیٹھنا نہیں، بیٹھنا نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور آپ کہتے ہو نہیں جی ان کو بھی سن لیا جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو ایسی باتیں کرتے ہیں کوئی گنجائش؟ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمیں پتہ ہے اپنے عقیدوں کا، ہمیں کوئی خراب نہیں کر سکتا، ہمارے عقیدے بڑے پکے ہیں، ہمیں نہیں خراب کر سکتا کوئی۔ تم چیز کیا ہو؟ اللہ کا فضل نہ ہو تو کوئی بچتا؟ نہیں جی ہمارے عقیدے بڑے پکے، ہمیں کوئی نہیں ہلا سکتا، کوئی نہیں بدل سکتا، ہم بڑے پکے ہیں، ان کو سن لیا یا پڑھ لیا تو کیا فرق پڑے گا؟ ان کو جواب دے رہا ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ہاتھ میں تورات تھی۔ کون سی کتاب؟ تورات۔ حضور کے پاس آئے، میرے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، جلال آ گیا، کتاب لے کے ایک طرف رکھ دی، فرمایا تم تورات پڑھتے ہو؟ اگر آج موسیٰ بھی ہوتے تو ان کو میری پیروی کے سوا چارہ نہ ہوتا۔ وہ فاروق اعظم تھے، حضور نے ان کو تورات لیے ہوئے دیکھا تو پسند نہیں، اور شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے جو ہمیں بچاتا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بروں کی صحبت سے بچنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا حضور کہہ رہے ہیں یا اللہ اگر ان پر عذاب نہ مجھے نکال دینا۔ یہ امت کی تعلیم کہ ان کے ساتھ، بروں کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ دوستی نہیں کرنی۔ آج مجھے یہ باتیں کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، مگر کرنی پڑتی ہے، نہ کروں تو آپ تک پیغام نہیں پہنچتا۔ کربلا میں امام علی مقام نے کتنی بڑی قربانی سن سکتے ہیں؟ پورا کنبہ قربان کرنا، حالانکہ وہ یزید کی بیعت کر لیتے، مال بھی ملتا، عہدہ بھی ملتا، دنیا بھی ملتی، اور کوئی ان پر فتویٰ بھی نہ لگتا، ان پر کوئی فتویٰ نہ لگتا، اس کی ضرورت تھی، مگر وہ تقویٰ والے تھے۔ کنبہ قربان کر دوں گا، نبی کے دین کا نقشہ بدلتے ہوئے نہیں دیکھوں گا۔ آج ایک رعایت ہوگی، کل 2 ہوگی، پرسوں 4 ہوگی، دین کا تو نظام ختم ہو جائے۔ انہوں نے قربانی دی، آج اس قربانی کو سلام کرنے کی بجائے
جنہوں نے بحث شروع کی وہ تو بحث تک رہے، کچھ کو زیادہ ہی بخار ہو گیا، انہوں نے یزید کو جنتی کہنا شروع کر دیا۔ بولو یہ ظلم ہے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، میں نے کہا مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ بات، ایک ہستی کی اتنی بڑی قربانی، اس کو سلام کریں کہ آج دین اپنی بجائے اس کے کہ ان کا احسان مانے، یزید کی تعریف کرنا، اس کی شان میں نظمیں لکھنا، اس کے لیے کتابیں لکھنا، مسلمان کہلا کے پوچھ رہا ہوں آپ سے، تو کیا ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ پوچھ رہا ہوں، اور میں بتا کے آ رہا ہوں آپ کو۔ کہتے ہیں جی نماز پڑھ لو ہر ایک کے پیچھے، شادی کر لو ہر ایک سے، کیا ہے جناب؟ عورت ہے بس، عقیدے کو کیا دیکھنا؟ ہاں نماز پڑھا رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، عقیدے کو کیا دیکھنا؟ تو یہی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، ہم نے برے کی صحبت سے بچنا ہے، صحبت ہمیشہ اچھے کی۔ مولانا روم فرماتے ہیں نا، فارسی میں یار کہتے ہیں دوست کو، یار کس کو کہتے ہیں؟ مار کہتے ہیں سانپ کو۔ اردو میں تو آپ مارنا ویسے کہتے ہیں نا جیسے کسی کو چوٹ پہنچائیں، فارسی میں مار کس کو کہتے ہیں؟ سانپ کو۔ وہ کہتے ہیں یار بد بد تر بود از مار بد، برا یار برے سانپ سے بھی زیادہ برا ہے۔ مولانا روم فرما رہے ہیں برا یار برے سانپ سے بھی بہت زیادہ برا ہے، اور سانپ کاٹے گا جان لے گا، بے ایمان کی صحبت میں رہو گے تو ایمان سے جاؤ گے۔ اور آج کل لوگ پرواہ نہیں کر رہے، خراب ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ والد صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آ گیا، مولانا صاحب میں پہلے آپ کا بہت آواز سنتا تھا، بڑا پکا تھا آپ کے ساتھ، اب میں وہ ہو گیا ہوں، وہ پہلے جب آپ کے ساتھ تھا مجھے نماز میں بڑے وسوسے آتے تھے، اب جب سے میں وہ ہوا ہوں وسوسے نہیں آتے، تو میں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ والا معاملہ ٹھیک ہے، آپ والا معاملہ ٹھیک نہیں۔ والد صاحب مسکرائے، فرمایا یہ بتا چور کہاں آتا ہے؟ مال والے کے پاس آئے گا یا کنگال والے کے پاس؟ جو کنگال ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے، چور وہاں جائے گا؟ کہنے لگا وہاں اس نے کیا لینے جانا ہے جب ہے ہی کچھ نہیں، وہاں جائے گا جہاں مال ہو۔ فرمایا پہلے تیرے پاس ایمان تھا، شیطان آتا تھا وسوسے ڈالتا تھا، اب تیرے پاس ایمان رہا نہیں ہے تو شیطان نے کیا لینے آنا ہے، اور تیرا معاملہ تو خراب ہو گیا ہے، تو اس کو اچھا سمجھ رہا ہے، یہ تیرا معاملہ اچھا نہیں۔ برے کی صحبت بدبو جلدی پھیلتی ہے یا نہیں پھیلتی؟ پوچھ رہا ہوں۔ اور 23 گھنٹے رومال میں پھول باندھ کے رکھو اور 10 منٹ گو باندھ کے رکھو، کس کی زیادہ ہوگی؟ اتنی سی صحبت بھی ان کی اچھی نہیں ہے۔ ظالموں سے بچنا چاہیے، ظالموں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اونچی گئی ہے۔ میں نے آپ کو یہ بات راتوں میں سنائی ہوگی، اکثر سنائی ہوگی، حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا عرس تھا دہلی میں، تو دنیا آتی، اللہ والے بھی آئے ہوئے تھے، تو وہاں ایک گلی میں سے کوئی پھل بیچنے والا گزرا۔ سنترا ایک پھل ہوتا ہے جس کو اردو والے سنگ ترا کہتے ہیں، اس میں گاف نہیں ہے مگر بولنے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ سنگ ترا، اصل لفظ سنترا ہے، بہرحال سنگ ترا
یہ نام ہے آپ کے. وہ بزرگ بیٹھے ہوئے اپنی کٹیا میں کمرے میں, باہر گلی میں پھل بیچنے والا گزرا, اچھے سنگ ترے. کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت صاحب کو وجد ہو گیا, حال ہو گیا. اور لوگ بڑے حیران ہوئے, نہ اس نے قرآن پڑھا, نہ حدیث پڑھی ہے, نہ نعت پڑھی ہے, نہ ذکر کیا ہے, وہ پھل بیچ رہا ہے, ان کو وجد ہو گیا ہے. حضرت صاحب کی کیفیت جب سامنے دوسری ہوئی, لوگوں نے کہا حضرت کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو پھل بیچنے والا تھا. فرمایا تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہا تھا؟ جی وہ کہہ رہا تھا اچھے سنگ ترے. فرمایا یہی تو ہے بات سمجھنے کی, اچھے سنگ ترے. اچھے سنگ ترے. سنگ ساتھ کو کہتے ہیں نا, جو اچھوں کے ساتھ ہو گیا وہ تیر گیا. اللہ والوں کی سوچ ہے نا, ہمیں یہ سوچیں آتی کیونکہ ہماری سوچیں ہی دوسری طرف. تو بروں کی صحبت سے بچنا ہے, ظالم کی صحبت سے بچنا. یہ بیان جاری ہے انشاءاللہ. باقی آئندہ گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.